ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ فی القرآن الکریم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا قرآن ہم بھی پیش کرتے تھے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء ادبا کی مجلسوں میں خلبلی مچا دیتی ہے۔ تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہرین فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق اکٹھا ہو کر ایک جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتے، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا، دشمنان اسلام و قرآن کے لیے ایک ذری موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس چیلنج کا جواب دے کے اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سونگ گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگی۔ وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو عالمی بنا لو، اکیڈمی بنا لو، تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ پھر اگلی صورت میں چیلنج فرمایا، وَلَن تَفْتَرُوا قُلْ تَرَفْتُمْ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرہ سے کوئی صدا بلندی نہیں ہوئی، کسی کی رگ حمیت نہیں پڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو بے خوب ان سے اکھیڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے رگ حمیت کو للکارا، ان کی غیرت پر بھی تیشازانی کی، ان کے شک و شبہ کو مہمیز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لاتے ہیں، تو تم جیسی ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو، اپنے معبودان باطل کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے اس کی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے، وَلَا تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ آپ ہی کی زبان کہلوایا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اسی معجز نمائی نے صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا اور انہیں تو دخو گوار بدو حلم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے، اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن بیزار ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اس معطر خزینے سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآن خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔